اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دل بے چین ہو تو اسے ہی پکارا جاتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، رحم کرتا رہے گا۔ اللہ سے رابطہ قائم رہے تو ہی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ سارے سکون کے پل واپس آ سکتے ہیں۔ اللہ سے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے آپ کا سکون بھی چلا گیا۔ کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ اسے چار سو صرف اندھیرے کے بادل اور مایوسی ہی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اللہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، اس سے بھی اپنی باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے غم بتانا چھوڑ دیتا ہے، اس سے مایوس ہو جاتا ہے، شکوہ کرتا، لیکن اللہ سے دور ہونے کے بعد وہ اور بھی برے حالات کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو اندھیرے اسے اپنے وجود کے باہر ڈراتے تھے، وہ اب اس کے باطن میں پناہ لے لیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے لڑتا ہے، پر ہر بار اذیت بڑھتی ہے، اور پھر تھک ہار کر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ آنا ہی اس کی روح کو سکون دے جانا ہے۔ یہی وہ رابطہ ہے جو سکون بخشتا ہے۔ انسان کو ہر حال میں یہ رابطہ مضبوط کرنا چاہیے۔ انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دعا کے معاملے میں وہ انتظار ہی نہیں کرتا۔ کچھ وقت گزرتے ہی وہ تھکنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے ہمارے لیے معجزے نہیں ہوتے، لیکن معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں مجھے رب پر یقین ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں میں دعا مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، لیکن ہم صبر نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہمیں صبر ہی کا صلہ تو دیتا ہے، صبر کے بدلے ہی تو وہ معجزہ عطا کرتا ہے، لیکن ہم صبر نہیں کرتے۔ اس یقین کے سفر میں آپ نے تھکنا نہیں ہے۔ آپ ٹوٹ جائیں تب بھی یقین کریں، آپ تھک جائیں تب بھی یقین کریں کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، مایوس مت ہونا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدوں میں گزری تکلیف کی پکار، اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں،
وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بہنے لگتے ہیں، اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، میں اس کے غم مٹا دوں، اللہ پاک آپ کے دل کی مراد کو پورا فرما دے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے اس کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدوں میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ سنو، تقدیر پر یقین رکھو، اگر اللہ اس کو تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ سنو، تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جو تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔